तो मसले का जो मुस्तकिल हल है उसका तो हमारा नजरिया ये है कि मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, मुल्क में धांधली हुई है, बलूचिस्तान में हालात खराब हुए, पब्लिक निकलाई और कोई नुमाइंदा नहीं है जो आवाम के सामने जा सके, क्योंकि वो जुर्म को जुर्म समझे, मुजरिम को पकड़े। कायद इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल से ये रवाना हो चुके हैं। यहाँ पे इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के मसलों पर सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह कर रहे हैं। कितने सादा लोग हैं कि हम हटाते हैं और वो दोबारा लगा देते हैं। पहले बता रहा हूँ, मैं पैसे लेते हैं, जिला इंतजामिया पैसे लेती है, पुलिस पैसे लेती है, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। जेल से इमरान खान साहब ये ऐलान करें कि वो अगर सपोर्ट अमेरिका कर रहा है तो इमरान खान साहब ये भी बयान जारी करें। तो मसले का जो मुस्तकिल हल है उसका तो हमारा नजरिया ये है कि मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, मुल्क में धांधली हुई है, ये एस्टेब्लिशमेंट की असम्बली है जो बैठी हुई है, इसका अवाम की नुमाइंदगी से ताल्लुक नहीं है। यही वजह है कि आज अगर हमने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है ये अदलिया के हवाले से, तो मेरे सामने तो कुछ थोड़ा बड़ा मसौदा है मेरे सामने, और मैं तो मसौदे को सामने रखकर कहता हूं कि मसौदा गलत है। पब्लिक के पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अवाम के पास तो कोई मसौदा नहीं है, फिर अवाम क्यों कह रही है कि आप इनकी बात को नहीं मानना? मतलब यह है कि लोगों के एहसासात जागते हैं, उन पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको एहसास होता है, और ये जाहिर है कि जब तक आपके मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होंगे, अवाम की राय सामने नहीं आएगी। अब बलूचिस्तान में हालात खराब हुए, पब्लिक निकलाई और कोई नुमाइंदा नहीं है जो आवाम के सामने जा सके, क्योंकि वो आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। खुदा न करे हमारे केपी में जो हालात खराब हैं वहां कोई नुमाइंदा नहीं जा सकता उनके सामने। वो तंजीमें जाती हैं उनके सामने कि जो इंतखाब में हिस्सा नहीं लेती, और लोग उनको कबूल करते हैं, मुंतखब लोगों को कबूल नहीं कर रहे। तो इसका माना यह है कि वो अवाम भी समझते हैं कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। ये हुकूमतें जो बनी हैं कैसे बनी हैं, ये कहानियाँ भी वक्त के साथ साथ सामने आती रहेंगी, जैसे कि पिछली कहानियाँ आजकल सामने आ रही हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मारूजी सूरत में तो अगर अदलिया को ख़राब किया गया, उसके इख्तियारात को महदूद किया गया, या बुनियादी इंसानी हुकूक जिसको आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है उसका दायरा तंग हो गया, और जो इस्तिस्नायात हैं वो दायरा वसी हो गया, तो फिर आइन जो है वो बेकार एक दस्तावेज़ की हैसियत रखेगा, वो कोई मुअस्सर हैसियत नहीं रखेगा। तो इस पर हमारा ये मौक़िफ़ है। अच्छा मौलाना साहब, एक पिछले दिनों ख़त्म नबूवत के हवाले से आप लोग अदालत में भी पेश हुए और उसको एक कामयाबी के तौर पे पेश किया गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बड़े अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं कि लोग खुद ही फैसला कर रहे हैं, पुलिस वाले भी जिसको गिरफ़्तार कर रहे हैं उसको कत्ल कर रहे हैं। उमरकोट में तो लाश को भी जलाने का वाक़या हुआ है। तो क्या जो मुख्तलिफ मसालिक के उलमा है इसके ऊपर बैठ कर कोई रास्ता बना सकते हैं? कुछ यानी माफ़िया मांगने की बात की जाती है, मुफ्ती तारिक मसूद अमेरिका से बैठ कर जो है वजाहतें पेश कर रहे हैं, तो ये सिलसिला कहाँ तक रुकेगा? जी मैं बिल्कुल नहीं, मैं इसमें अर्ज़ करना चाहता हूँ जी, ये सब जिम्मेदारी रियासत की है कि वो जुर्म को जुर्म समझे, मुजरिम को पकड़े और कानून आइन की रूह से उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो फिर ये नाखुशगवार वाक़े पेश आते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं कभी भी इस किस्म के वाक़यात की न तायीद कर सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने जुर्म किया है तो उस जुर्म की सज़ा का भी एक रास्ता है और हमें वो रास्ते अपनाने चाहिए। लेकिन जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो इस किस्म के वाक़यात मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं, मज़हब की सूरत में भी होते हैं, कौमियतों की सूरत में भी होते हैं, लिसानियत की सूरत में भी होते हैं, डाके की सूरत में भी होते हैं, और इस किस्म के फिर लोग खुद ही फैसला करते हैं कि किसको कैसे मारना है, उससे कितना टैक्स लेना है, उसको मैंने किस तरीके से यरगमाल बनाना है। ये सारी चीज़ें फिर आम आदमी के हाथ में आ जाती हैं। मैं सोचता हूँ कि रियासत को इतना ताकतवर होना चाहिए कि कोई जुर्म करे तो वहाँ तक रियासत पहुँचे और उसको कैफरे किरदार तक। मौलाना साहब, इरशाद संजरानी, सुनो टीवी से। मौलाना साहब,
پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ آپ کے پاس بار بار آئے اور آئینی ترمیم کا حوالے سے بات چیت ہوئی، اور پھر اگلے دن جو ہے کامران مرتضیٰ اور بلاول بھٹو کے درمیان جو بھی معاملہ ٹی وی پر سامنے آیا ہے، کس بات پر جو ہے ڈیڈ لاک ہے ابھی بھی، اور کیا اب آئندہ مزید اس پر بات ہو سکتی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان؟ حکومت معاملہ اس وقت کہاں پہ رکا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان یہ بات ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک مسودہ تیار کریں گے، ہم بھی ایک مسودہ تیار کریں گے، پھر اس کو شیئر کریں گے، کمپیئر کریں گے اور اس میں اتفاق کی چیزیں نکالنے کی کوشش کریں گے کہ متفقات کیا ہیں. تو اس پر کام جاری ہے اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. علی امین خان گنڈا پور بانی قائد عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل سے یہ روانہ ہو چکے ہیں. یہاں پہ ان کی سیکیورٹی کی اسکاؤٹ کی گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے بانی قائد عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل سے روانہ ہو چکے ہیں. ناظرین یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں براہ راست کہ بانی قائد عمران خان سے ملاقات کے بعد علی امین خان گنڈا پور کی گاڑیاں جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے روانہ ہو چکی ہیں. یہ مناظر آپ ہم دیکھ سکتے ہیں. قائد عمران خان سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف مذاکراتی کمیٹی کے اراکین جو ہیں وہ اس ٹائم پہنچ چکے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ عمر ایوب صاحب ہیں. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی ملاقات کے بعد یہاں پہ اس ٹائم پہنچ چکی ہے. اچھا یہ صحیح اسٹیج بن گیا. کیا حال ہے؟ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم میڈیا کے نمائندگان سے ہاتھ ملا رہی ہیں ملاقات کے بعد. تاکہ آپ سارے ساتھی یار میں خراب ہو جانا ہے. سر تھوڑا سا آپ پیچھے پیچھے ہو جائے. جی تھوڑا سا صرف تھوڑا سا. شاہ جی میری خوشی کی تھے. بیٹھ کیا جائے آپ ساتھیوں ہاں جی ہمیں تو ہماری چارٹر ڈیمانڈ ہوگی جو خان صاحب سے انسٹرکشن دینے کی ٹائم لائن کے حوالے سے بات کریں گے. ان شاء اللہ کیا صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں ہمارے اسپوکس مین نیگوسیشن کمیٹی کے آپ کے سامنے بھی رکھیں. تھوڑا سا آئیے شروع کریں گے. جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے مسئلوں پر سلیم اللہ اور کلیم اللہ کر رہے ہیں. یہ ہے اصل سوال. اب اس کا میں جواب دے رہا ہوں.
بھائی دیکھیں میں پھر دوبارہ جیسے ہمارے چانڈیو بھائی نے سوال کیا تھا بالکل یہی سوال دوبارہ وہ کاپی پیسٹ ہو گیا. دیکھیں اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم جب نہیں ہوگا, بھائی کہاں ہے ماسٹر پلان یار؟ جب آپ روڈ بنا رہے ہوتے ہو تو جو یوٹیلیٹیز اس روڈ کے نیچے ہوتی ہیں اس کا کوئی ماسٹر پلان میں انکارپوریٹ ہوئی نہیں ہے, چیزیں نہیں ہوئی نہیں ہیں. کیا وہاں کے چیئرمین جو ہے وہ ماسٹر پلان کو لکھتا ہے یا نہیں لکھتا ہے؟ وہاں پہ کتنی یوٹیلیٹیز ہیں اس کے لیے لیٹر لکھے گئے نہیں لکھے گئے؟ بھائی سوئی گیس والوں کو لیٹر لکھ دیا جاتا نا, پی ٹی سی ایل والوں کو لیٹر لکھ دیا جاتا. یہاں نظام ہی نہیں ہے, میکینزم ہی نہیں ہے. جب میکینزم نہیں ہوتا تو ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. بھائی یہاں پہ ایم پی ایم این اے کے کہنے پہ روڈ ڈل جاتے ہیں, نہیں ہے اس شہر میں. چونکہ ایم پی اے صاحب نے کہا ہے تو روڈ بنے گا, چونکہ چیئرمین صاحب نے کہا ہے تو روڈ بنے گا, چونکہ میئر صاحب نے کہہ دیا تو روڈ بنے گا. اگلے مہینے جو ہے وہ وزیر صاحب نے گزرنا ہے تو وہ والا روڈ بھی بن جائے گا. اس شہر میں تو اب روڈ کا بنتا ہے, اب تو چیپیاں لگتی ہیں. بڑی شاہراہوں پہ تو صرف چیپی لگتی ہے. میئر کا کام کیا ہے؟ چیپیاں لگانا. روڈ تو نہیں بنا سکتا وہ. کتنے سادہ لوگ ہیں کہ ہم ہٹاتے ہیں اور وہ دوبارہ لگا دیتے ہیں. مطلب ہنسی آئے گی نا اس بات پہ. بھائی اس نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے, یہ ہے اس کا جواب. یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. آپ پیرالل اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والا سسٹم ہوتا ہے. گلی میں چلے جاؤ ایک کی حکومت, مین روڈ نکلو دوسرے کی حکومت. ایک مذاق ہی لگا ہوا ہے نا. ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم تو ہے نہیں. جب نہیں ہوگا تو تب یہ والے کام ہوں گے. دوسری بات ٹھیلے پتاروں والی. بھائی ٹھیلے پتاروں میں پیسے لیتے ہیں, ضلع انتظامیہ پیسے لیتی ہے, پولیس پیسے لیتی ہے. میں تو کھل کے بول رہا ہوں, وہاں کا علاقہ یہ 100 پیسے لیتا ہے. میں اپنے گھر میں پہنچنے لگتا ہوں, اچانک وہ ایک اورنگی ٹاؤن 5 نمبر آ جاتا ہے اور وہاں پہ مجھے 20 منٹ 25 منٹ گزارنے پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں ٹھیلے پتارے لگے ہوئے, اس سے پیسے لیتے ہیں. چاہے وہ مقامی انتظامیہ ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ ہمارے ڈی سی ایس سی ہو, ان کا بھی تو کام آج کل یہی رہ گیا ہے صوبے میں. کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو حل ہونا چاہیے. یہ اگر حل نہیں ہو رہا ہے, اس پہ مجھے نہیں پتہ سندھ حکومت کے جو نمائندے سی سی آئی میں یا ایکنک میں جا کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ کیا موقف رکھتے ہیں, مگر یہ ایک سندھ کا بنیادی مسئلہ ہے. سندھ سب سے زیادہ گیس پروڈیوسنگ پروونس ہے, اس کا رائٹ ہے, اور یہ رائٹ میرے کانسٹیٹیوشن نے مجھے دیا ہوا ہے. اس کانسٹیٹیوشن رائٹ کو اگر کوئی نہیں پورا کرے گا تو وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. صوبائی حکومت بھرپور موقف پیش کرے تاکہ سندھ کے جو گیس کا رائٹ ہے, حق ہے, وہ لے سکے. سی سی آئی میں ایم کیو ایم نہیں جاتی ہے. بھائی آپ کی حکومت ہے, آپ جاتے ہیں, آپ وہاں جا کے بھرپور انداز سے اپنا مقدمہ کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ سارا برڈن اٹھا کے جو ہے وہ دیگر لوگوں پہ ڈال دینا ان کا ایک شیوا بن گیا ہے. خود سندھ حکومت جو ہے اس پہ پرنسپل اسٹانس لے, اور اس سندھ کا حق جو ہے وہ اس کو لینے میں کس بات کی شرمندگی ہے جناب؟ یہ شہر کے باسی, اس صوبے کے باسی پریشان ہیں گیس کی وجہ سے, اور اس پریشانی کو ختم کرنے میں سندھ حکومت اپنا کردار ادا کرے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی یہ میں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے, اس پر ایم کیو ایم کا بالکل کلیئر اسٹانس ہے کہ اگر صوبے کا, چونکہ آئین کانسٹیٹیوشنل بھی ہے, یہ میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں, آئین پاکستان میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر کوئی رکاوٹ بن رہا ہے تو بھائی اس رکاوٹ کو ختم کریں, اور اگر وہ رکاوٹ آپ ختم نہیں کر پا رہے تو ان کو ایکسپوز کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ کون واقعتاً جو ہے وہ شہر کراچی میں گیس نہیں دینا چاہتا. آپ کلیئر کریں بھائی تمام چیزیں. ان ساری صورتحال کو لے کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے ان تمام مسائل کو اجاگر کرتی رہے گی, اور آپ میڈیا حضرات کے توسط سے عوام کو بھی بتلاتے رہیں گے کہ ان تمام مسائل پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گی. جتنے بھی کمپیٹنٹ فورم ہیں, جتنے بھی جمہوری انداز ہیں, ان تمام لوگوں کو, ان تمام فورمز کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ. اور کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے. وہ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں, لیکن مجھے شکوہ ہے پی ٹی آئی سے بھی کہ جب ہم نے انیشیٹو لیا, حکومت کو مجبور کیا,
कि वे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें, तो उसमें आने से पीटीआई ने इनकार कर दिया था। मुझे अफसोस और दुख है, ये इनको नहीं करना चाहिए था। और मैं अब भी ये कहता हूँ कि जेल से इमरान खान साहब ये ऐलान करें कि हम हमास की हिमायत करते हैं और इसराइल की मुखालिफत करते हैं, और इसराइल को अगर सपोर्ट अमेरिका कर रहा है तो इमरान खान साहब ये भी बयान जारी करें कि जो गजा के बच्चे कातिल है हम उसको कबूल नहीं करते और उसके खिलाफ बात करना चाहते हैं। तब हम समझेंगे कि वाकई हम गुलामी से निजात हासिल करना चाहते हैं। इन हुक्मरानों की मैं क्या बात करूं कि जो हर वक्त ये देखते हैं